افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود امام الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد الانبیاء، سید الانبیاء، آقا کائنات حسنین کریمین کے نانا جان کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں محرم شریف کے پہلے جمعہ میں حاضر ہیں۔ اپنے اسلامی سال کا آج دوسرا دن ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ذکر آل مصطفیٰ کا صدقہ اس سال کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، رحمت والا بنائے، عزت والا بنائے، رزق والا بنائے، اور اللہ سب کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ محرم شریف چونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دن اور اس کی شامیں ایک بڑی غمگین داستان سے بھری پڑی ہیں۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول اور ایک روایت کے مطابق آپ کی شہادت 20 ماہ میں یکم، اور بعض محدثین نے 28 ذی الحجہ کو شہادت دی تھی، لیکن ہمارا کام ان کے ذکر سے جیسے بھی ہو جو بھی ہو، لیکن حقیقتاً بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی داستانوں کو چھوڑا، ہم نے اپنے اسلاف کے طریقہ کو چھوڑا، ہم نے اپنے اکابرین کی راہ کو چھوڑا، ذکر تک معبود رہ گئے، فلسفے تک معبود رہ گئے، باتوں تک معبود رہ گئے۔ آج بھی اگر بندہ کامل اور صدق کے دل سے اکابرین کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو خدا کی قسم آج بھی تمہارے حکمراں فاروق اعظم کے جانشین نکلیں۔ آج بھی اگر ہم داستان حسین کو دیکھیں، آج بھی اگر ہم شہادت امام علی مقام کو دیکھیں، آج بھی اگر واقعہ کربلا کو اپنی زندگی میں ہم اپنائیں اور لائیں تو اللہ کی عزت کی قسم آج بھی ایسے دنیا میں ہیں جو جناب حضرت حر کے جانشین نکلیں۔ اب یہ حضرت حر والی بات بھی آ جائے گی، وہ کون؟ وہ پہلے دوسرے لشکر میں تھے، امام علی مقام امام حسین کے جو مد مقابل یزیدی لشکر آیا اس لشکر میں تھے،
لیکن جب انہوں نے دیکھا امام علی مقام امام حسین ادھر 72 ہیں ادھر ہزاروں کی تعداد میں، پتہ چل رہا ہے بظاہر کہ اگر امام علی مقام امام حسین سے ملے تو بس اس دنیا کو پھر خیر آباد کہنا ہے، لیکن جناب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کو امام علی مقام امام حسین کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ آج بھی ہم داستان کربلا کو اپنی زندگی میں دیکھیں، امام علی مقام امام حسین کیوں کربلا کی زمین پہ آئے، امام علی مقام امام حسین نے کیوں حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کے کربلا کا رخ کیا، امام علی مقام امام حسین اپنا گھر، اپنا بال بچہ، اپنے اہل و عیال کو لے کے کیوں میدان کربلا کی طرف گئے؟ تو آج بھی معلوم ہوگا کہ اسلام کو جب بھی ضرورت پڑی ہے بڑے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اب یہاں پہ میں ابتداءً یہ بات کر دینا چاہتا ہوں جو ہماری زندگی کے متعلق ہے، جو آج کل چل رہا ہے۔ مامون الرشید ایک مسلم حکمران ہوا، اس نے قسطنطنیہ کے حکمران جو یہودی تھے، مادی تھے، انہیں خط لکھا کہ جتنی تمہاری فلسفے کی کتابیں ہیں، یونانی کتابیں ہیں یا دوسری ہیں، وہ ساری ہمیں ارسال کی جائیں، ہمیں دی جائیں۔ تو اس وقت مسلمان حکمران کا ایک اپنا رول ہوتا تھا، اپنا ایک دبدبا تھا۔ جب خط لکھا، دیا گیا، پہنچا تو بڑا دانا تھا، اس بلا لیا سارے اپنے پادریاں جن کے اسی علماء کہنے انہوں نے پادری بڑے بڑے آ گئے، اس کے آگے دسو جی مسلمانوں کے حکمران نے ساریاں یونانی فلسفے دیا کتاباں منگیاں، کدی وہ ساڈی فلسفے دیا کتاباں پڑھ کے کدھر ساڈے تے حاوی تے نہیں ہو جان گے؟ تو انہوں نے پادریاں یہ مشورہ دیتا کہ ساریاں جنیاں ساریاں کر دو۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ہمارے فلسفے کی کتابیں پڑھیں گے تو پھر وہ قرآن و حدیث کو صرف فلسفے کے طور پر لیں گے، شہادت امام علی مقام امام حسین کو صرف فلسفے شہادت تک رکھیں گے کہ شہادت کا فلسفہ ہی کیا ہے، نماز کا فلسفہ کیا ہے، زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے، حج کا فلسفہ کیا ہے، یہاں تک صرف محدود رہیں گے۔ اگر وہ کتابیں یہ لے کے فلسفے تک صرف اور صرف محدود رہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے، تو آج ہے بھی ایسا۔ آج ہم نے ذکر حسین تو کیا لیکن فکر حسین نہیں دیکھی۔ ذکر کیا ذکر تو ہم نے کیا، ذکر سنا، اپنی آنکھوں میں سے آنسو پائے، لیکن باوجود اس کے ہم فکر حسین کی طرف نہ بڑھے۔ فکر کیا تھی؟ فکر یہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین نے اپنے کنبے کو تو قربان کر دیا لیکن نانا مصطفیٰ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ 6 ماہ کے علی اصغر کو تو قربان کیا لیکن دین مصطفیٰ پہ کبھی کمپرومائز نہ کیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ اور آج جو آئے مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب بہت سی تفسیریں ہیں، تفسیر طبری دیکھیں، تفسیر کبیر دیکھیں، اس کے علاوہ جتنی بھی تفسیریں ہیں، ان میں اہل البیت یا قربا سے کیا مراد ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں قربا سے مراد حضور صلی السلام کی صاحبزادی سیدہ کائنات ہے۔ بڑے خاموش ہو کے سو کے سننا اور کام میں ذرا اکھاں چکھاں ملا کے سننا اور گل ہے، جب دل سے سنیں گے تو تب دل میں بات جائے گی۔ فرمایا قربا سے مراد پہلی سیدہ کائنات ہے، پھر مولا مشکل کشا ہے، پھر امام حسن مجتبیٰ ہے، پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔
حضور علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا اور نیچے لے کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے میرے مالک یہ میرے گھر والے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے قربا، یہ بہت سی تفصیلیں آگے اس کے علاوہ بھی قربا سے کیا مراد ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے امام علی مقام امام حسن مجتبی اور امام حسین سے بڑی ہی محبت فرمائی اور ہمیں یہ درس دیا ہے کہ محبت کیسے کرنی ہے، اور انہی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ سمجھے محبت ہے کہ ایک محبت ہے۔ آج کل تو محبت کے دعوے، لیکن جس سے محبت ہو جائے، جس سے مودت ہو جائے، پھر اس کا معنی اور مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کے بغیر جیا نہیں جاتا، اس کے بغیر زندگی گزاری نہیں جاتی، اس کے بغیر ہم اپنے لمحات کو، اپنے غور کو، اپنی زندگی کے لمحات کو ہم نہیں گزار سکتے۔ امام علی مقام امام حسین اور امام حسن مجتبی کی محبت ایسی محبت ہے، ان کی محبت کے بغیر ہماری زندگی کچھ بھی نہیں۔ جب ان کی محبت ہوگی تو پھر کامل ایمان والے بن جاؤ، ان کے بغیر کچھ نہیں، کیونکہ آقا کائنات امام الانبیاء نے بڑا ہی پیار کیا، بلکہ آقا کائنات امام الانبیاء نے نواسا نہیں کہا، فرمایا یہ دونوں میرے شہزادے ہیں۔ عہد ود اور رتبہ کی ہونا ہے، میرے مصطفیٰ منبر پہ جلوہ گر ہیں، جمعہ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ امام حسن مجتبی اور امام حسین دونوں مسجد نبوی کے سین میں آئے، ابھی بچپنا ہے، بچے ہیں، قدم لڑکھڑا گئے۔ جب دیکھا تو امام الانبیاء سے رہا نہ گیا، امام الانبیاء نے اپنے منبر کو چھوڑا اور اپنے دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا۔ اب پتا چلا کہ بندہ منبر پہ بیٹھ کے اگر امام حسن اور امام حسین کا بغض رکھے، ان کی محبت کو عین ایمان نہ سمجھے، تو کون سا تیرا جمعہ اور کون سی نماز؟ امام الانبیاء نے ایک درس دیا، فرمایا تیرے خطبے اور نمازیں بعد میں ہیں، پہلے حسن کی محبت بھی ہے، پہلے حسین کی محبت بھی ہے۔ یہ تو صحیح نا، ان کی رموں میں اور منکر کا دور اور مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ امام الانبیاء نے منبر کو چھوڑا اور چھوڑ کے اپنے ساتھ لا کے بٹھائے اور بٹھا کے فرمایا اللہم احبہما، اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے میرے مالک تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ پتہ چلا حضور کی محبت، آگے حدیث پاک آئیں گی، اور حضور علیہ السلام کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا، یہ آگے پھر بیچ میں بات آگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ایک دن اپنی اماں جی کو اجازت دی کہ اجازت دیو میں بارگاہ مصطفیٰ جانا، جا کے تواڈے واسطے بھی تے اپنے واسطے بھی بخشش دی دعا کروانا۔ اب عقیدہ ان کا یہ تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں سے بخشش مل جاتی ہے، جب حضور ہاتھ اٹھا دے تو اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں موڑتا۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا بارگاہ مصطفیٰ میں، مغرب کی نماز کا وقت تھا، فصلیت مع المغرب، میں نے آقا کائنات امام الانبیاء کی امامت میں نماز مغرب ادا کی، بیٹھ گئے۔ حضور کا روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ فرماتے ہیں کہ میں بات نہ کر سکا، میں ہمت نہ کر سکا کہ حضور سے بات کروں۔ فصلی العشاء، پھر امام الانبیاء نے عشاء کی نماز پڑھائی، نماز پڑھے فارغ ہوئے، ثم انتقل امام الانبیاء اپنے کشان نبوت کی طرف چل دیے۔ میں پھر بھی کچھ نہ کہہ سکا، لیکن ہاں اتنا کیا فتبعت فسمع صوتی،
میں نے امام الانبیاء کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا. فسامیا صوتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے, میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے, میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے, قال من ھذا حذیفہ تھا. امام الانبیاء پیچھے نہیں مڑے, امام الانبیاء نے پیچھے نہیں دیکھا. امام الانبیاء آگے چلتے چلتے کہتے ہیں قال من ھذا یا حذیفہ, اے حذیفہ ما حاجتک, بتا تیری حاجت کیا. اور یہاں تک نہیں, امام الانبیاء فرماتے ہیں قال من ھذا حذیفہ فقلت نعم, یا رسول اللہ ہاں حذیفہ ہوں. قال فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک, فرمایا اللہ تیری بھی بخشش کرے, تیری ماں کی بھی بخشش کرے, بتا کیا حاجت لے کے آیا ہے. کہتے ہیں ابھی میں نے دل سے کوئی بات نکالی نہیں, میں ماں سے وعدہ کیا کر کے آیا تھا کہ آپ بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤں گا, آپ کی بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا اپنی, لیکن میری ہمت نہ ہوئی, میں امام الانبیاء کے پیچھے چل دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے, تیری ماں کی بھی بخشش کرے, بتا کیا حاجت لے کے آیا. تو حذیفہ تو کہتے ہوں گے جولی ہی میری تھن تھی کیا مانگتا ان سے, جولی ہی میری تھن تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی میں نے درخواست نہیں کی اس دعا کی, لیکن امام الانبیاء دلوں کے حال جاننے والے تھے. پھر امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط, اے حذیفہ سن, یہ میرے پاس فرشتہ ہے, آج سے پہلے یہ کبھی زمین پہ نہیں اترا, اس کی اتنی عمر ہے, آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا. ہذه اللیلہ, اس رات سے پہلے, استاذن له ربه یسلم علیہ, اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی ہے. کیا اجازت طلب کی ہے کہ اے مالکہ اجازت دے نا میں تیرے محبوب کو سلامی پیش کراؤں. اب بندہ یہاں بیٹھ کے کہے پتہ نہیں حضور پہ کیسے سلام پڑھنا چاہیے, کہاں سلام پڑھنا چاہیے, رات کو پڑھنا چاہیے یا دن کو, نہیں, فرشتے نے یہ نہیں سوال کیا بلکہ اپنے رب سے اجازت طلب کی اور طلب کر کے فرمایا اے عرض کی اے میرے مالکہ, اے میرے خالقہ جی اجازت دینا تیرے محبوب دی بارگاہ جا کے سلامی پیش کراں. رب نے کہا جانا تو نے ہے تو پھر خوشخبری لے کے جا. کیا خوشخبری تھی؟ اب یہ حدیث پاک کو ساری حدیث پاک کا نچوڑ. امام الانبیاء فرماتے ہیں آج سے پہلے یہ کبھی فرشتہ نہیں آیا, اور کیا اپنے رب سے اجازت لے کے آیا ہے کہ میں تیرے محبوب کو سلامی پیش کر کے آؤں. تو اللہ نے فرمایا پھر اس سے جا کے میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوشخبری دے دے کیا کہ بِأَنَّ فاطمہ سیدات نساء اہل الجنہ, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جا کے بتا دے تیری پیاری اور لاڈلی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. جا کے خوشخبری محبوب خدا محبوب مصطفیٰ کو دے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام وہاں جا کے بتا دیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار. پتہ چلا کہ نوجوانی میں اگر محبت حسین ہو, ذکر حسین ہو, فکر حسین ہو, تو پھر جنت میں جانے کے لیے امام علی مقام امام حسین تیرے ہاتھ کو پکڑے. اور آگے یہ جو واقعہ کائنات امام الانبیاء نے اس حدیث پاک کو فرمایا, اس حدیث پاک کو السنن کبریٰ جلد 2 صفحہ 363 پہ اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا. فضائل الصحابہ للنسائی جلد اول صفحہ 20 پہ, مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 179 پہ, المصنف ابن شیبہ جلد 7 صفحہ 517 پہ. اور کیا اس کے علاوہ بہت سے حوالے, اب ٹائم کم ہے. امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا من احبنی فلیحب ہذین. امام الانبیاء نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں, فلیحب ہذین, تم بھی دونوں الحسن والحسین سے محبت کیا کرو. اور اس سے آگے المستدرک میں ہے, مسند احمد میں ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے, المعجم الکبیر میں ہے, البدایہ والنہایہ میں ہے, سنن کبریٰ میں ہے, کنز العمال میں یہ حدیث پاک ہے. جو بھی حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں, امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا
من احب الحسن والحسین احبنی، حسن اور حسین کی محبت میری محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا معیار محبت دیا؟ آپ نے فرمایا جس نے حسن سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے حسن اور حسین سے محبت کی، وہ یہ بھی سمجھے میں نے حسنین کریمین کے نانا سے بھی محبت کی ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، ان کا مقام اتنا ہے کیا کہ کائنات امام الانبیاء جب پیدائش امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ کی ہوئی یا امام حسین کی، اسی تے چینی یا ماکھیوں یا شاید کسی چیز کی گڑتی دینے ہیں، حسن تے حسین کو گڑتی نہیں ملی ہے حضور دی زبان کا۔ حضور نے اپنی زبان کو رکھا، زبان کو حسن حسین کی منہ میں دے کے یہ بتایا، ارے ایسے نہ سمجھنا آج ہی حسن اور حسین کی تیاری ہو رہی ہے، یہ چلیں گے اور بولیں گے تو ان میں للکار مصطفیٰ والی ہوگی، یہ چلیں گے تو چال مصطفیٰ ہوگی، یہ اٹھیں گے تو ان میں افکار مصطفیٰ ہوگا، ان کے ہر عمل میں مصطفیٰ کی چاشنی، مصطفیٰ کا حالات نظر آئے۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اب حضرت حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین یہ دونوں تصویر مصطفیٰ ہیں، تصویر مصطفیٰ ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، قرآن کی حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی اور خلیفہ بلا فصل یار غار رازدار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسجد نبوی سے باہر اکٹھے نکلے، اور جب اکٹھے نکلے تو دیکھتے کیا حضرت امام حسن کھیل رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار نے امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا اور اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا کے فرمایا لیس بشبیہ علی، یہ تو علی کے مشابہ نہیں ہے بلکہ بشبیہ محمد مصطفیٰ، حسن علی کے مشابہ نہیں ہے بلکہ میں حسن مجتبیٰ کو دیکھتا ہوں مجھے صورت مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ فرمایا میں نے حسن مجتبیٰ کو دیکھتا جاتا ہوں تصویر مصطفیٰ نظر آنے لگتی ہے، آنکھیں مصطفیٰ نظر آنے لگتی ہیں۔ اب دیکھیں جن کی محبت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عین ایمان کہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کا حکم ارشاد فرمایا، اور اللہ رب العزت نے کئی آیات ان کی محبت اور ان کی شان میں نازل کی۔ پھر بتائیں ہمارے پاس کوئی ترازو ہے کہ ہم اہل بیت کو تولیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسا ترازو ہے، نظام ہے، یا عقل ہے، یا دل ہے، یا فہم ہے، یا سوچ ہے کہ ہم کہیں یہاں تک ہے یہاں تک نہیں؟ بلکہ امام الانبیاء نے حضرت حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اور امام حسین کو اپنی پشت پہ بٹھا کے سجدہ لمبا کر کے بتا دیا تیری نماز بھی تب ہے جب ان سے محبت کرے گا، تیرا روزہ بھی تب ہے جب ان سے محبت ہوگی، اے تو علاوہ کچھ نہیں۔ اگر ان سے محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری